السلام علیکم ناظرین، ڈیلی کے ٹو سائے میں ہوں زہیب اختر۔ ناظرین، ان دنوں گلگت بلتستان میں گندم سبسڈی کا جو معاملہ ہے وہ کافی سرگرم ہے، اور اس والے سے گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان نے اپنے صوبائی وزراء کے ہمراہ جو گندم سبسڈی کے معاملے کے اوپر جو نئی امینڈمنٹس انہوں نے کی ہیں اور جو فیصلے لیے گئے اس والے سے عوام کو آگاہ کیا۔ گندم سبسڈی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے سال ٹورزم کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جدت لائی جاتی ہے اور نئے ایونٹس جو متعارف کرائے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق سے اور دیگر صوبوں اور ملکی اور غیر ملکی سیاح گلگت بلتستان جو ٹورسٹ کا سیزن ہوتا ہے ٹورزم کا، اس دوران وہ آتے رہتے ہیں، لیکن ونٹر ٹورزم کے حوالے سے بھی جو جی بی گورنمنٹ کے کیا پلاننگز ہیں اس والے سے ہم بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر خوراک و صوبائی وزیر سیاحت غلام محمد صاحب۔ غلام محمد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں آئے، ویلکم۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے آپ سے، کیونکہ معاملہ کافی سرگرم ہے اور بہت سارے اس کے اندر جو ہے کہ لوگوں نے اپنے رائے پیش کی اور اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے اسٹیک ہولڈرز، وہ ہے معاملہ گندم سبسڈی کا، تو اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہماری عوام بھی یہ چاہیں گی کہ اس کے اوپر ہم بات کریں، اور بعد میں ٹورزم کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو گندم سبسڈی کے حوالے سے پہلے تو عوام کو یہ بتائیے گا کہ ویسے تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے پریس کانفرنس کی، اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھی، تو آپ اس والے سے جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس والے سے عوام کو کیا بتائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا کہ ہم میڈیا کے ذریعے جو تفصیلات ہیں وہ عوام تک پہنچا دیں۔ یقیناً گندم جو ہے نا گلگت بلتستان کا بڑا پاپولر ایک ایشو ہے۔ جب بھی یہ ایشو ریز ہوا ہے تو پھر لوگوں کے جذبات سامنے آ جاتے ہیں، ریزسٹنس آ جاتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اور کئی مرتبہ یہ ہوتا رہا۔ لیکن بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ گندم جب سے گلگت بلتستان کے لیے سبسیڈائز ہوا ہے اور 1974 سے وہ ٹرانسپورٹیشن پر ہوا ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات نہیں ہے کہ ہم گندم کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کے مطابق خریدے۔ ہم نے ڈے فرسٹ سے جو قیمتیں پنجاب میں تھی 74 کے بعد 2003 تک جو ریٹ بڑھتا گیا ہم نے مارکیٹ سے خریدا، قیمتیں بڑھتی گئی۔ یہاں 30 روپے من سے لے کر 850 تک اس سفر میں آپ دیکھ رہے ہیں، 74 سے لے کر 2003 تک تو اتنا عرصہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بھی قیمتیں بڑھتی رہی اور ایک بڑی لائبلٹی گلگت بلتستان پر آ گئی، اور اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ نے وہ لائبلٹی اپنے ذمہ لی، اور 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے، یہاں ایک دفعہ پھر وہی گلگت بلتستان کے اندر ایون کرائی ہوا تو انہوں نے ایک ٹوکن منی 6.5 ارب روپے سبسڈی کے لیے جی پی گورنمنٹ کو دیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پچھلی گورنمنٹ نے خالد خورشید صاحب نے یہ سارا صورتحال دیکھ کر اس کی کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ اس گندم کی قیمت کو 1200 سے اٹھا کر 5000 کر دے، لیکن وہ بائی اینول تھا، یہ 2 سالوں میں کرنا تھا۔ اور جب یہ کیبنٹ سے منظوری لی اور وفاق میں گئے تو وفاق نے اس کو نہیں مانا، کہا یہ تو کوئی صحیح ڈیسیژن نہیں ہے، قیمتیں 3 گنا بڑھ گئی ہیں، کوئی قابل عمل فیصلہ آپ لائیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہمارے گلے پڑ گئی۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو ہمارے پاس چونکہ جولائی میں سبسڈی اماؤنٹ تھا 9.5 ارب روپے، ہم گندم لاتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے، اور کوٹا بھی بڑھایا 3-4 کلو، تب مئی جون میں تھا، ہم نے 4-5 کلو سے سٹارٹ لیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آگے جا کر یہ جنوری تک یہ بھی ختم ہو رہا ہے، ٹھیک، تو اس لیے یہ فیصلہ ضروری تھا کہ ریٹس میں نظر ثانی کی جائے۔ لیکن جی بھی گورنمنٹ نے بڑا ڈیموکریٹکلی ایک رول ادا کیا، سنگل ڈیسیژن نہیں لیا۔ یہ کیبنٹ میں یہی تعین کیا کہ اگر ہم 52 روپے میں چلے جاتے ہیں اور پھر وفاق سے اگر ہمیں 5.5 ارب روپے مل جاتے ہیں تو اگلے 5 مہینے کا جو شارٹ فال ہے جی بھی گورنمنٹ کو، وہ ہم کم سے کم اس شارٹ فال کو ہم دور کریں گے، جون تک لوگوں کو گندم دے سکیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جی بھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم کنسلٹیشنز کی طرف جاتے ہیں۔ تو پچھلے 40، 42، 43 دنوں میں جی بھی گورنمنٹ نے تمام سٹیک ہولڈرز، مذہبی جماعتیں، سیاسی عمائدین، عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران، جرگہ کے ممبران، جتنے پشتنی باشندگان گلگت کے تھے، اور اس کے علاوہ انڈیویجولز اجتماعی طور پر سب سے کنسلٹیشن کی، ان کے سامنے اپنا یہ کیس رکھا
کہ گراؤنڈ ریئلٹی حقائق کیا ہے کہ ہم کیوں جو ہے نا ریٹ بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ نے اپنے اوپر بوجھ لیا، یہ تو ہم وفاق میں کیس پلیٹ کریں گے، لیکن گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی، منشا تھی کہ عوام پر اس کا کم سے کم بوجھ پڑے۔ تو اس سارے کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہوا کہ گندم کی جو قیمت ہے 100 کے جی بوری کی وہ 3600 ہوگی، یا آپ روپے میں لے لیں کے جی میں تو گندم کی قیمت جو ہے 20-21 روپے سے بڑھ کر 36 روپے ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا انسینٹیو ہے وہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 1 جنوری سے جی بی کے عوام کو ہم پر ہیڈ 7 کلو جو ہے نا گندم ہم دیں گے، اور ہم اگلے 1 جنوری سے یہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر ایک یہ بھی ہو سکتا تھا چلیں جی ان کی جو ہے نا کوٹا نہیں بڑھاتے ہیں، کم کرتے چلے جاتے ہیں، کم سے کم قیمت رکھیں اور لوگوں کو 3 کلو دے دیں، 2.5 کلو دے دیں، کم ہی ہونا ہے اس نے۔ لیکن یہ چونکہ ایک ذمہ داری کا تقاضا یہ تھا کہ باہر مارکیٹ سے لوگ بہت مہنگی داموں میں آٹا خریدتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے تھوڑا سا ریٹ کو بھی ریوائز کیا، لیکن ہم نے بڑا انسینٹیو دیا، کوٹا ہم نے بڑھایا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں اپوزیشن ممبران کی جانب سے بھی اور کافی اسٹیٹمنٹس آئیں، اور عوام کی جانب سے بھی کافی جو ہے کہ اس حوالے سے مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے کہ گندم ریٹس کا جو بڑھائی گئی ہے۔ ایک تو میں اس اپوزیشن کے اس سوال کی جانب سے آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ عوام کو کہ جو آپ ریٹس بتا رہے تھے، جو پچھلا ریٹ تھا، جو ابھی نیا آپ ریٹ دے رہے ہیں، تو یہ گندم سبسڈی جو فراہم کرنے کے لیے جو شارٹ فال آ رہا تھا وہ کتنا شارٹ فال عوام کو ذرا بتائیے گا کہ کتنا شارٹ فال یہ 12 ارب کا کم و بیش، 12 ارب کا 12 ارب کا۔ صحیح۔ تو اس وقت ہم 36 روپے پر جا رہے ہیں اور تقریباً 8.5 ارب روپے شارٹ فال ہے، اور ہم وہ وفاق سے ہم نے وہ پیسے لینے ہیں۔ 36 روپے کرنے کے باوجود 8.5 ارب کا شارٹ فال ہے، اور ہم وہ کیس اپنا وفاق میں پلیٹ کریں گے، ہم وفاق سے وہ پیسے لیں گے۔ تو یعنی کہ پچھلا جو ریٹ تھا جو غالباً 2200 کی بوری تھی، جو گندم کی بوری ہے جو 3600 کی ہوگی، تقریباً 1400 روپے بنتے ہیں جو فی بوری کے حساب سے اگر بات کی جائے تو یہ 8 ارب ابھی 3600 کرنے کے بعد پھر 8 ارب روپے کا پھر بھی شارٹ فال ہو رہا ہے۔ شارٹ فال ہے، اور 8 ارب ہم نے جون تک ہم نے انشاءاللہ وفاق سے لیں گے۔ ہم نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی، اور ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی مذاکرات کیے ہیں، آئی ایم تھینک فل کہ انہوں نے بڑے اچھے تجاویز دی۔ ان سب کی یہ خواہش تھی کہ عوام پر بوجھ کم ہو، قیمتیں تھوڑی سی کم ہو، 52 روپے بہت زیادہ ہے۔ تو پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ چلیں یہ جتنا شارٹ فال آتا ہے ہم اپنا کیس وفاق میں پلیٹ کریں گے، جون تک یہ 8.5 ارب روپے ہم وفاق سے لڑیں گے۔ اچھا، ایک سوال جو عوام کی طرف سے اکثر ہوتا ہے، اکثر عوام سوال کرتی ہے کہ وفاق میں مختلف پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے صوبوں میں چل رہے ہوتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے سبسڈیز دی جاتی ہیں، 40 ارب کی، 50 ارب کی، اس طرح کی سبسڈی جاتی ہے۔ تو کیا ہی تھا کہ جی بی کو بھی ایک بار وفاق سے بات کی جاتی، اور جو ہے کہ جتنا بھی شارٹ فال آ رہا تھا اس کا کوئی سبسڈی بڑھائی جاتی ریٹس، کیونکہ گندم ریٹس بھی تو بڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے سبسڈی بھی تو بڑھنی چاہیے تھی۔ تو عوام کا یہ سوال ہے کہ سبسڈی کا ریٹ جو گندم کا ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن سبسڈی جو ہمیں دی جا رہی ہے اس کو نہیں بڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی سوال ہے۔ دوسرا اپوزیشن ممبر کی جانب سے جاوید منور نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو حکومت جو ہے اپنا کیس جو ہے وفاق کے ساتھ بہتر طور پر لڑ نہیں پا رہی ہے۔ میں جاوید منور صاحب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے۔ دیکھیں، جب جاوید منور صاحب پہ وزیر خزانہ تھے اور یہ 2022-23 کا جب انہوں نے بجٹ پیش کیا اسمبلی میں، تب تو وفاق میں ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، لیکن جی بی کی تاریخ میں سب سے پہلے بجٹ خسارہ پیش کیا، تو تب تو جاوید منور صاحب کو پروف کرنا تھا کہ وفاق سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے، اگر ان کے اچھے ہوتے تو خسارے کا بجٹ یہاں پیش نہ ہوتا، وفاق میں ان کی گورنمنٹ ہو، جی بی میں ان کی گورنمنٹ ہو، اور جی بی کا پہلا بجٹ خسارہ ہی بتا دیتا ہے کہ وہ اپنا کیس کس حد تک پلیٹ کرتے تھے۔ ہم نے وفاق کے ساتھ ہم نے اپنا کیس ٹیکل کیا، بہت اچھا پلیٹ کیا ہے، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیڈنس ہے جی بی گورنمنٹ کو کہ ہم یہ جو شارٹ فال ہیں وفاق سے لینے جا رہے ہیں، تو اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے، ہم وفاق سے لینے جا رہے ہیں، کامیابیاں ہیں، تو تب ہم نے زیادہ سے زیادہ وفاق تو 5-5.5 ارب سے آگے کوپریشن کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم یہ جو بوجھ ہے 3-3.5 ارب یہ بھی وفاق پر ڈالتے ہیں، تو
8 अरब रुपए इंशाल्लाह हम वफाक से लेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे वफाक के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो भी हमारा केस बनता है चीफ मिनिस्टर साहब काबीना कलेक्टिवली, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जी भी जो यहाँ गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ गए, उन्होंने सिचुएशन देखा, एड्रेस किया, तो ये एक इस सिलसिले की एक कड़ी थी। सही। अच्छा, जावेद मनमोहन साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि गंदम कीमतों के इजाफे को ये अक्सर मुस्तरद करते हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमें मेरा ख्याल है कि जब भी कोई सिचुएशन डेवलप होना तो पॉलिटिकल लोगों को पॉइंट सिक्योरिंग नहीं करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पर बात करनी चाहिए। मुश्किल फैसले भी होते हैं, तलख तजर्बे भी होते हैं, और अनपॉपुलर डिसीजन गवर्नमेंट्स लेती हैं, और तकाजा ये है कि उसमें हकीकत बयानी हमें करना चाहिए। अगर ये मुस्तरद करना होता तो तब करते जब इनकी कैबिनेट में जो है 1200 से 5000 का रेट डिसाइड हुआ, तब कर देते मुस्तरद। तो इसमें और इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। फ़र्क इनका हर 6 महीने में 700 बढ़ना था, उस हिसाब से हम चलें तो मार्च में ये ऑटोमेटिकली 3500 ही होना था। तो हमने जनवरी से 3600 किया, ये मार्च में होना था, क्योंकि एक तो इनकी मई में 700 बढ़ा, मई के बाद नवंबर में 700 बढ़ना था, आगे जाकर मार्च में बढ़ना था। ये तो वही उसी का तसलसल है, कोई नई चीज़ ही नहीं है। क्या आप नहीं समझते कि वफाक में जो आप कह रहे हैं कि आपकी कंसल्टेशन वहाँ पे जो हुई है, जो आपने केस लड़ा है वो बेहतर लड़ा है आपके बकौल, क्या ये नहीं था कि ये इसको उस वक्त किस पॉइंट पर आप समझते हैं कि वो आपने बेहतर लड़ा? क्योंकि रेट तो फिर भी बढ़ गए, जो शॉर्टफॉल था वो भी वहीं पर ही मौजूद है, जो आप कुछ तो आवाम से ही आप मतलब रेट्स बढ़ा के वो मीट अप कर रहे हैं, और कुछ वहाँ से आप वफाक कह रहे हैं कि आप वफाक से लेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कुछ वफाक से लिया जाता और कुछ जीबी गवर्नमेंट अपने जो बजट है वहाँ से उसको मीट करती और कुछ अरसे के लिए वो आवाम के ऊपर बोझ न डाला जाता? देखिए, जीबी गवर्नमेंट के पास हम तो जुलाई में आ गए हैं, और 17 अरब रुपए का बजट खसारा पहले से ही है। अच्छा, डे फर्स्ट से है, तनख्वाहों वगैरह और सारा ये मिला करना। सही। तो देखें, बात ये है कि सब्सिडाइज अमाउंट मैंने बताया, ये पहले 6.5 अरब था 2014 में, बाद में ये 8 अरब बना। पिछले दफ़ा पीडीएम की गवर्नमेंट आए तो उन्होंने 1.5 अरब बढ़ाकर 9.5 अरब सब्सिडी तो इन्होंने दिया, लेकिन कीमतें 3 टाइम्स बढ़ गई हैं। आपने इधर भी तो देखना है, कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। इस वक्त हम 14,000 की जो बोरी पाकिस्तानी है उस पर कितना सब्सिडी दे रहे हैं? 72%। 3600 का हम देंगे, 11,500 रुपये फिर भी आप सब्सिडी देंगे। यूक्रेन का इस वक्त 17,000 का बोरी आ रहा है, आप वो देंगे 3,500 में। 14,000 14,500 तो आप फिर भी सब्सिडी देंगे ना उस बोरी पर। 80% तो यूक्रेन पर हम दे रहे हैं। तो ये तो टू मच है, और गवर्नमेंट के पास फिर एक्स्ट्रा कोई अलग बजट नहीं होता। सही। गवर्नमेंट के पास आप ये तनख्वाहों में देना है, आपने इससे गवर्नमेंट चलाना है, इससे फ्लड मिटिगेशन करनी है, इससे पेंशन ही देनी है, तो मुख्तलिफ जो है ना उनके अकाउंट से हल। इस हवाले से तो मैं एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया। आप ही के पार्टी के लीडर हैं औरंगजेब एडवोकेट साहब, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि जीबी के वज़रा जो है ना कि और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सालाना 10 अरब रुपए उड़ाते हैं, उन्होंने इस तरह की बात की थी। तो क्या ही होता है कि फिर ये 10 अरब रुपए आप उधर ही लगा देते हैं? औरंगजेब साहब बड़े माहिर कानून भी हैं, और हमारे बड़े एक्टिव मिनिस्टर रहे, कैबिनेट में उनका बड़ा इनपुट आता रहा, बड़ा उन्होंने वो चीज़ें पेश मेरे की पार्टी थी, के मेरे लीडर हैं, बट मैं नहीं समझता कि ये कोई ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो कैबिनेट में थे यही मरात तनख्वाहें तब भी थी जो आज भी हैं। जी भी असेंबली में होता ऐसा है कि यहाँ सालाना तनख्वाहें नहीं बढ़ती, 5 साल में एक दफ़ा बढ़ती है, और डबल बढ़ती है। बिल्कुल। यानी कि जब 2010 में पीपल्स पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट आई तो तब तो 1 लाख रुपए उन्होंने तनख्वाहें किए अरकान असेंबली की, और 1,75,000 जो है वज़रा की तनख्वाहें थी। फिर बाद में 2015 में नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें 2,10,000 कर दी, वज़रा की तनख्वाहें डबल करके 3,52,000 कर दी। सही। उसके बाद 6 साल बाद आप देख रहे हैं कि 2021 में 6 साल बाद, वरना 5 साल में बढ़ना चाहिए, तो यही मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें 4 लाख हो गई, 2 लाख से 4। वज़रा की तनख्वाहें 7 होनी थी, लेकिन यहाँ 6 लाख हुई, थोड़ा कम। तो वही तनख्वाहें वही मरात हैं। तो कोई ऐसा हेड नहीं है कि वज़रा और ब्यूरोक्रेसी 9 अरब रुपए जो है आयशूम पर उड़ा दें।
تو اس میں کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ دیکھیں جو اسٹیریٹی میئرز ہیں یہ ہماری مسلم لیگ نون کے ہمارے صدر ہیں حفیظ صاحب نے بھی اپنی تجاویز دی ہیں. جی بھی گورنمنٹ بھی اس پر کام کر رہی ہے اس وقت, اور بہت سارے اقدامات ہیں جو چونکہ یک دم تو کوئی چیز ہو نہیں سکتا. بہت سارے ایریاز ہیں جن کو ابھی ریویو کیا جا رہا ہے کہ اخراجات کم سے کم ہوں اور گورنمنٹ ایکسچیکر کو جو ہے نا نقصان نہ ہو, تو اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے جا کر. جو گندم ریٹس بڑھائے گئے تھے پہلے دفعہ جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں پھر جو اناؤنسمنٹ کرنی تھی وہاں پر آپ موجود نہیں تھے, کیا اس میں وہ چیز اصل میں نہیں ایسی بات کوئی نہیں. میں چونکہ ایک ڈپارٹمنٹل اس میں گیا تھا کانفرنس میں, ٹورزم میں ریلیٹڈ تھا, اور کیبنٹ کی میٹنگ پہلے سے ایک شیڈول تھی کہ ایک آدھ میٹنگ بلتستان میں بھی ہونا چاہیے. پچھلی گورنمنٹ میں بھی ہوئی جب حفیظ صاحب تھے تو 2019 میں ہماری ایک کیبنٹ میٹنگ بلتستان میں کہ جسچر ہوتا ہے, ایک ڈویژن ہے, تو اس میں کوئی ایسی شیڈول پروگرام تھا پہلے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اب وہ جو فی نفر جو 3 کلو سے بڑھا کے 7 کلو گندم کر دیا گیا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اب کیسے آپ اس چیز کو انشور کریں گے کہ ایک تو اس کے اندر شفافیت ہو گندم کی ترسیل میں اور آٹے بہت کی اچھی بات ترسیل آپ نے کی. یہ ایک سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ نیا میکینزم لایا جا رہا ہے, کوئی بایو میٹرک کا بتا رہا ہے, کوئی کچھ بتا رہا ہے, تو تھوڑا سا وضاحت. میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ عوام تسلی رکھیں کہ وار فوٹنگ پر یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہی ہے. ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینے میں ہم ڈیجیٹائز کریں گے. ہم سروے بھی اس لیے کر رہے تھے کہ سروے کا یہ نہیں مقصد تھا کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد, نہیں, نہ ٹارگیٹڈ تھا. سروے آپ کی لوکیشن کو, چونکہ اب بہت سارے لوگ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پیرافیرا سے آتے ہیں, پیرافیری سے آتے ہیں, تو لوکیشن چونکہ ہم نے گندم تو جون سے دینا ہے, نئے مالی سال سے ہم نے مردم شماری کے مطابق دینا ہے. بٹ مردم شماری یہ نہیں بتاتا ہے کہ غلام محمد یاسین میں ہے یا گلگت میں, یہ تو سروے میں پتہ چلنا تھا. لیکن ہم نے چونکہ تحفظات آ گئی, گرین جرگا نے, عوامی ایکشن کمیٹی کے معزز ممبران نے بھی کہا کہ اس کو تھوڑا سا آپ سائٹ میں رکھ دیں, چونکہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے لیے ہو رہا ہے یا ادروائز. تو ہم ابھی ڈیجیٹائز کریں گے فنگر پرنٹس کے مطابق, جو ہے نا آپ کا کوٹا, آپ کا لوکیشن جہاں ہے ہم وہاں کوٹا دے دیں گے. ہم اگلے 2 سے 3 مہینے میں ڈیجیٹائز کریں گے اور باعزت طریقے سے لوگوں کو ان کا کوٹا ملے گا. اس وقت دیکھیں جب تک آپ کوئی میکینزم ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ آپ کا کتنا کوٹا بنتا ہے, میرا کتنا بنتا ہے. باہر تو بڑے سوالات ہیں لوگوں میں, تو سوالات ہیں, تو اسی کے لیے گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم پھر اس کے علاوہ بھی آٹا یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے معیاری ہونا, اس کے لیے ابھی گورنمنٹ نے کام کیا ہے, اس ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے, اور اس کے لیے ایک پیٹرن سندھ گورنمنٹ کے پاس تھا, سیکٹری صاحب نے وہ یہاں لایا. اس کے مطابق ہم نے اپنا لیبارٹری یہاں اسٹیبلش کیا ہے. آگے جا کر ہم جہاں بھی آٹا ہوگا ہم اپنے لیبارٹری میں چیک کریں گے, دیکھیں گے. تو اس وقت تو مینولی دیکھا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں آٹا دیکھ کر یہ صحیح یا غلط ہے, اس قابل کو کام استعمال نہیں ہے ہو سکتا. بالکل. ہم انشاءاللہ یہ ایک ٹرسٹ جو ہے بحال کریں گے. اس کا تو کوالٹی ایشورنس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو لیبارٹری بھی اسٹیبلش ہوا ہے, کیسے کریں گے؟ ڈیجیٹائز کے لیے فنڈز کا اجرا ہوا ہے جس پر ڈپارٹمنٹ کام کر رہی ہے. ڈیجیٹائزیشن کا عمل اگلے 2 سے 3 مہینے. تو ڈیلرشپ ختم کر دیں گے آپ؟ ڈیلرشپ ختم کریں گے. ہمارے اپنے سیل پوائنٹس ہوں گے. آپ نے آٹا مہینے کے پہلی تاریخ میں لینا ہے, 10 تاریخ کو لینا ہے, 20 کو لینا ہے یا 25 کو لینا ہے, آپ لیں گے. پھر بھی آپ نہ لے سکے تو ڈپارٹمنٹ کے پاس آٹا جائے گا. ٹھیک. اس وقت یہی ہوتا ہے کہ اگر جس دن ڈیلر نے آٹا دینا ہے آپ نے آٹا نہیں لیا تو پھر اگلے دن آپ کو ملنا نہیں ملا. بالکل. تو یہ ایک بڑا میکینزم ہے, اس پر ہم انشاءاللہ اس اگلے چند وقتوں میں تو اس میں کوانٹٹی بھی ایشور کی جائے گی کہ باقاعدہ کوانٹٹی. دیکھیں جب آپ ڈیجیٹائزیشن کے بعد تو آپ کے اہل خانہ کتنے افراد پر مشتمل ہے, ان کا کتنا رائٹ بنتا ہے, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کے بعد بھی کوئی ہیرا پھیری اس کے اندر نہ ہو؟ اور پھر جو دیکھیں جب آپ کے پاس میکینزم ہوگا نا, چیک اینڈ جو ہے نا, آپ چیک اینڈ بیلنس آپ میکینزم کا کریں گے. جب آپ کے پاس کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے, تو چیک کس بات کی کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی وجہ سے اس وقت بعض جگہوں میں دیکھیں اصولاً 5 کلو ملنا چاہیے اس وقت گندم. اچھا, کہیں 4 کلو مل رہا ہے, کہیں 5 مل رہا ہے. ہاں, ویریشن ہے. دیامر میں اس سے بھی کم مل رہا ہے, چونکہ ہمارے پاس جو ہے نا سنسس نہیں تھا. اب سنسس آیا ہے. انشاءاللہ یہ سنسس آفیشیلی اجرا نہیں ہوا ہے, یہ اگلے مئی جون تک ہو جائے گا. ہونے کے بعد ہم نئے مالی سال میں
نئے مردم شماری کے مطابق تمام اضلاع میں تقسیم کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا تھوڑا سا کیونکہ آپ ٹورزم کا شعبہ بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ بتائیے گا کہ ٹورزم کا جو شعبہ ہے، یہ جو ونٹر ٹورزم کی بات کر رہے ہیں ہم، ماضی میں ونٹر کے سیزن میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ٹورسٹ وغیرہ یہاں پہ آتے تھے اور کچھ فیسٹیولز بھی کرائے جاتے تھے ٹورزم کے حوالے سے، ونٹر ٹورزم کے پہ۔ تو ٹورزم کے اندر یہ جو اب آپ لوگوں کی گورنمنٹ اب جب آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں، کیا کچھ ونٹر ٹورزم کے حوالے سے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ٹوریزم جو ہے اس وقت دنیا میں نا دنیا میں ٹوریزم پر بڑا کام ہو رہا ہے، بالکل۔ اور جہاں انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں وہ بھی اب ٹوریزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایک ایسا انڈسٹری ہے ٹوریزم کہ جس کے ذریعے آپ کی ایک آمدنی کا جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ بالکل اسی سے ہی اس کا کوریج ہو سکتا ہے۔ بالکل اور فارچونیٹلی گلگت بلتستان میں بڑا اسکوپ ہے، آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں، آپ کے پاس پیکس ہیں، آپ کے پاس ریورز ہیں، لیکس ہیں، نیچر بیوٹی ہے، پارٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ جتنا بہتر آپ مینیج کر سکیں گے آپ اتنا ہی ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکیں گے۔ اب یہاں بڑے سوالات ہو رہے تھے پچھلے دنوں کی، یہاں K2 کی رائلٹی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے، پر ہیڈ $12,000 لے رہی ہے، $15,000 لے رہی ہے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہمارے پاس یہ جو رائلٹی جی بھی گورنمنٹ لے رہی ہے، ٹھیک ہے اور پر پرسن یہ کوئی $1,200 بنتے ہیں، صحیح یہ گروپ میں آتے ہیں، ٹھیک 7 ممبرز کا گروپ ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی حساب سے پھر آپ کی ٹریکنگ کے کم فیس ہیں، وہ الگ سے فیسز ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اس ڈپارٹمنٹ نے پچھلے 11 مہینے میں 40 کروڑ انکم جنریٹ کیا، یہ 11 مہینے میں، اچھا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم آٹم میں ایکٹیویٹی دے دیں جس طرح آپ کا سرفرنگا ہے، آپ سپرنگ میں ایکٹیویٹی دے دیں جس طرح آپ کا ٹور ڈی خنجراب ہے، اور اسی طرح ونٹر جو سپورٹس ہے 7 ڈیز فیسٹیول ابھی ہونے جا رہا ہے، آپ کے تمام اضلاع میں ایک ایونٹ ابھی آ رہا ہے، صحیح اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک نیا ایجاد بھی ہے، اور لوگ بڑے دلچسپی سے شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹیلنٹ ہمارے پاس ہیں صحیح اس میں، جو آئس ہاکی ہے، اسکیٹنگ ہے، بہت سارے مقابلے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نیشنل انٹرنیشنل معیار کے ابھی ہمارے پاس جو ہے نا کافی پوٹینشیل یوتھ اس میں آ رہی ہے، تو جی بی کا بڑا مستقبل اس کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایسے پالیسیز بنائیں کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ یہاں ٹوریزم کو پروموٹ کر سکیں اور اس سے یہاں کے لیے آمدن کا ایک بڑا ذریعہ بنا سکیں۔ صحیح۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مختلف ٹورسٹ جو ہیں، بالخصوص غیر ملکی ٹورسٹ جو ہیں، وہ گرمیوں کے سیزنز میں یہاں پہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ونٹرز میں صرف بہت کم تعداد میں آتے ہیں، تو ان کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی نیا ایسا کوئی پلان، کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ لوگوں نے پلان کی ہوں جو ونٹر کے سیزن میں بھی یہاں پہ لوگوں کا جو ہے نا کہ غیر ملکیوں کو یہاں پہ فلو ہو، ایسا کوئی آپ دیکھیں ابھی ہو جائے گا، چونکہ آپ نے گورنمنٹ نے یا پرائیویٹ سیکٹر یہاں پر نا پرائیویٹ سطح پر بھی مینیج ہو رہا ہے ونٹر سپورٹس۔ اس وقت ہمارے یاسین میں آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 سالوں میں بڑا بوسٹ اپ ہوا ہے، اور گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، تو اس کا تھوڑا سا ہی وقت ابھی ہوا ہے۔ صحیح ابھی میرے خیال میں پراپرلی یہ 3-4 سالوں سے انکریج ہوا ہے، بالکل تو آگے بڑھ کر بہت سارے ایکٹیویٹیز کو اسی کے ساتھ انیکس کیا جائے گا، ٹھیک تاکہ انٹرنیشنل جو ہے نا ٹورسٹ کو بھی ہم اٹریکٹ کر سکیں اور اس کو بہتر سے بہتر طور پر ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ صحیح ہے۔ علامہ صاحب ویسے تو اور بہت سارے سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے، کیونکہ 2 قلمدان آپ کے پاس ہے، ٹورزم کا بھی ہے، گندم کا بھی ہے، تو لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے، پھر کسی پروگرام میں ہم مزید اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ گندم کے ایشو کے حوالے سے، گندم کے اندر جو ایشو تھا اس کے حوالے سے جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی پلاننگز جو ہوئی ہیں، اس حوالے سے علامہ صاحب نے ہمیں بتایا، اور ساتھ ساتھ ٹورزم کے حوالے سے بھی، کیونکہ ٹورزم کا شعبہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، گلگت بلتستان ٹورزم کا ہب ہے یہ، تو اس حوالے سے انہوں نے ونٹر ٹورزم کے حوالے سے بالخصوص بتایا کہ کیا کیا ان کے پلاننگز ہیں اور کیا کچھ آگے ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان زہیب اختر کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔